اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں اور بے شمار عنایتیں ہم پر ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑی عنایت، کرم، فضل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز ملا ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا اونچا رتبہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ جو لفظ اللہ نے ہمارے لیے استعمال کیا، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمام انسانوں میں ہمارا چناؤ کیا، انتخاب کیا۔ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی تو سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ حیران ہوں گے، کہیں گے ان کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں۔ سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ کے حبیب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کی صورت بنائی ہوئی، استقبال کے لیے انتظام کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال دیکھا، دعا دی، اے اللہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی کے مارے کھڑی نہ ہو سکیں، گر گئیں۔ فرمایا کہ عائشہ کس بات سے خوش ہوئیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ میں اپنی ساری کی ساری امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں۔ یہ امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، کسی طبقے کا نام نہیں ہے، کسی علاقے والوں کا نام نہیں ہے، کسی خاص زبان والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ امت مختلف علاقے والوں سے، قوم والوں سے، زبان والوں سے، طبقے والوں سے، قبیلے والوں سے یہ امت بنی ہے۔ اور کیسے بنی ہے؟ فرمایا کہ میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اب انسانی جسم اس کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے،
دھڑ ہے، سر کے اندر آنکھیں، کان، ناک، منہ اور دھڑ میں ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے اعضاء بدن کے ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے تھے کہ ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، اس میں تکلیف ہو گئی، اس چھوٹی انگلی کا درد نہیں ہے، یہ سارے بدن کا درد ہے۔ سارا بدن اس درد کو محسوس کر رہا ہے اور سارا بدن استعمال ہوتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، لیکن سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں، جسد واحد کی طرح سے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو امت کو اکٹھا کر رہی تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ صحابہ اکرام اس پر عمل کر رہے تھے، اکٹھے تھے، اجتماعیت تھی، اور پھر خبردار بھی کیا ہے، دیکھو اگر اجتماعیت میں فرق آ جائے گا، اگر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، خبردار کیا، ہوا اکھڑ جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اختلاف تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ پھر فرمایا صبر کرو، صبر، برداشت۔ فرمایا صبر کرو، برداشت، نظر انداز کرو، معاف کرو، لیکن اجتماعیت میں فرق نہ آنے پائے، آپس میں اکٹھا رہنا، اس میں فرق نہ آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم بات، ہر فرد معاشرے کا وہ اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تابعی ہے ابو ملیکہ، وہ فرماتے ہیں میں 30 بڑے صحابہ سے ملا ہوں، اکابر صحابہ سے، اور ہر صحابی کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر گزرا ہے۔ ہر صحابہ بعد آنے والے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ولی اللہ کو جمع کیا جائے، ایک صحابی کیا، ایک صحابی کے ایک بال کی برابری کر نہیں سکتے، اور صحابہ ان کو اپنے بارے میں یہ ڈر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے بارے میں فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے سے، ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے گی کہ ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا۔ اور یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ صحابہ کرام، ان کے اندر کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور کو دیکھا، ٹھنڈا سانس بھرا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جانور کس قدر مزے اور لطف میں ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اور آخرت میں سے کوئی مطالبہ نہیں۔ کاش کہ ابو بکر بھی اس جیسا ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، جس گلی سے، جس راستے سے گزر جائیں شیطان کی ہمت نہیں اس راستے گلی سے گزرے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے اللہ کے یہاں، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا، میرا کیا بنے گا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی نے دودھ پیش کیا، دودھ کی سفیدی خنجر کے زخم سے باہر نکل آئی، اور اس کے ساتھ سے خون مواد۔ ان کے صاحبزادے نے ان کا سر اپنی ران پر رکھ دیا، فرمایا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمانے لگے، نہیں، میرا سر زمین پر اس طرح سے رکھ دو کہ میرا رخسار زمین کے ساتھ لگ جائے۔ اور پھر جو آخری جملہ فرمایا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اے عمر، اگر کل کو تیری مغفرت نہ ہوئی تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ کیفیت تمام صحابہ کی تھی، ہر ایک اپنی حیثیت کو مٹا رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنا اونچا درجہ، اتنا بڑا مقام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسی مقدس ہستیاں، لیکن ہر ایک اپنے بارے میں بدگمان تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پاس بلایا، فرمایا حذیفہ جانے کا وقت ہے، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، مجھے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمام منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی فرمایا یہ نام کسی کو بتانا نہیں، وہ نام نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے۔ اب
اپنے بارے میں تو بدگمانی اور دوسروں کے بارے میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے، بڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ دینے لگے، ٹھہر گئے، رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اے سیاہ پتھر، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع تمہارے اندر نہ نقصان تمہارے اندر۔ ہاں اگر کسی کو بوسہ دینا ہوتا تو یہ مسلمان کا حق تھا کہ میں اس کی پیشانی کو بوسہ دوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں، لیکن میں یہ بھی بتا دوں ایک مسلمان، اس کی عظمت، اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے۔ بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، پھر بنایا جائے، پھر ڈھا دیا جائے، پھر بنایا جائے، پھر ڈھا دیا جائے، کوئی بنانے والا نہ ہو، اللہ کے غضب میں اتنا جوش نہیں آتا جتنا ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنے سے آتا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ، زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے۔ ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو پہلے فرما رہے ہیں، لسان ہی و یدی ہی، زبان سے تکلیف پہنچانا کسی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب صبح ہوتی ہے بدن کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کہتے ہیں اگر تو صحیح ہے ہم صحیح ہیں، تو بگڑی ہوئی ہے ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے ہے، اس سے ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا کچھ نصیحت فرمائیں، فرمایا زبان کو قابو رکھنا، زبان کو قابو رکھنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا۔ ایک دفعہ حاجی صاحب کے کمرے میں دیکھا حاجی صاحب ایک کتاب میں مضمون پڑھ رہے ہیں اور مضمون کا عنوان تھا زبان کی حفاظت۔ پھر حاجی صاحب مشورے میں آئے اور تمام مشورے والوں سے فرمانے لگے عمل کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے آدمی جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا بول دیتا ہے کہاں جنت کے کنارے اور جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جبڑوں کے درمیان میں اور دو رانوں کے درمیان میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل بھی تھے اور نرم گو بھی تھے، الفاظ بھی نرمی والے، انداز بھی نرمی والا۔ فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نرمی، یہ آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، اور سختی یہ آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی کبھی اہانت نہیں فرماتے، کبھی ایسے الفاظ نہیں فرماتے کہ مخاطب کی دل آزاری ہو جائے، کبھی نہیں۔ پیٹھ پیچھے تو اور بات ہے، وہ تو سختی سے منع کیا ہے۔ غیبت، فرمائے یہ غیبت اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر وہ واقعی کمی، وہ واقعی خامی اس کے اندر ہو، پھر فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو بہتان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1/3 دین ہمیں جو ملا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے، جن کا نکاح اللہ نے طے کیا، پیغام اللہ کی طرف سے گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ کیا اونچا مقام! لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صرف اتنا کہہ دیا، وہ تو ٹھگنی ہے۔ فرمایا عائشہ ایسا بول دیا اگر دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سب میں تعفن پھیل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی خامی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ کرنے والا سننے والا دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں منع فرما رہے ہیں جیسے تم کراہیت رکھتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے، اسی طرح سے اس غیبت سے بھی کراہیت کرو۔ کیوں؟ یہ غیبت یہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں عداوتیں، اس سے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ فرمایا طریقہ بتاؤں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور فرمایا قرب قیامت میں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی صرف جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا، اور جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو قبرستان جائیں جو مردوں کو بھی سلام کریں، یہ تو زندہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ سلام کرنا صرف ملاقات کے ایک کلمہ دعائیہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مسلمان کو دعا دینا ہے سلامتی کی، اور اس کے ساتھ اس کو عافیت کی دعا دے رہے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کر دے۔ پھر فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے، تکبر سے بری ہے۔
جو سلام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو ابھی عنقریب ایک آدمی یہاں سے آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کرام کی مجلس تھی، دیکھا ایک صاحب آئے، مسجد میں آ رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں اس کے جوتے ہیں اور وضو کا پانی اس کے داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک صحابی اٹھے، ان کے پاس پہنچ گئے، فرمایا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام تو خوش ہوتے تھے، کوئی مہمان آ گیا۔ فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کے یہاں مہمان کو بھیجتے ہیں۔ مہمان اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے سارے گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہ ضرور۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن کہا میں 3 دن آپ کا مہمان رہا، صرف اس لیے رہا میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا، آپ جنتی ہیں، تمنا ہوئی، شوق اٹھا میں دیکھوں آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ کا رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں، تاکہ وہ عمل میں بھی کر لوں۔ لیکن 3 دن یہ راتیں میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو مجھ سے الگ ہو، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، آپ ہی بتا دیں کون سا عمل ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ صحابی جو مہمان بنے تھے فرمانے لگے واللہ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جنتی ہیں، آپ کا دل سب کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ ہم امت ہیں، اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے، صرف جسمانی طور سے ہی اکٹھا نہیں، قلبی طور سے ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ صاف رہیں، ہم ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، ایک دوسرے کی خوبیاں، خامیاں نہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب کیا ہماری قسمت ہے، ساتھی ہیں ہمارے، اتنا وقت لگاتے ہیں لیکن عادت ایسی بن گئی ہے، انتظار میں رہتے ہیں کوئی موقع ملے اور ہم یہ ثابت کریں ہم اونچے ہیں وہ نیچے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں وہ گھٹیاں ہیں، ہم بڑیاں ہیں اور وہ نیچے ہیں۔ فرمایا وہ تو مجھے بھی نہیں بخشا گیا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے یہ راستہ ہے اپنی حیثیت کو مٹانے کا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یہ اس وقت بات آئے گی، یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے، جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے جیسے اللہ ہیں، ویسی آدمی اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا۔ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کو مت کھینچو ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے،
وہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، اور باقی سب مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے۔ وہ مالک ہے، باقی سب مملوک، وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے، وہ دینے والا ہے، داتا ہے، اور باقی سب منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں۔ اے انسانوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ سب کو فنا، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ مخلوق کتنی ہی بڑی شکل ہو اس کی، مخلوق ظاہری صورت میں کتنی طاقتور، کتنی زور آور، کتنی فوجدار، کتنی قداور، مخلوق مخلوق ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جیسے اس ساری کائنات کو اللہ نے بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اسی طرح سے یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالی بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، غلبہ اللہ کا، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اپنی حیثیت کو مٹائے گا، میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے سامنے سر اٹھا کر مقابل بن نہیں سکتا۔ ہاں ایسے ہیں، گزرے ہیں، اللہ نے ان کے واقعات ہمیں سنا دی قرآن میں۔ بے وقوف لوگ تھے، دھوکے میں آ گئے۔ فرعون، یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات، یہ نہریں، یہ محلات۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اس کا یہ نعرہ ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ ایسے ہی اس نے الفاظ ادا کیے، جاؤ اس کو سمجھاؤ ڈانٹ کر، یہ نہیں فرمایا۔ اس نے تمہاری خاطر، یہ نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام، تمہاری خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا جاؤ اور اسے نرمی سے بات کرو۔ حالانکہ اللہ کے علم ہے، ماننے والا تو نہیں ہے۔ یہ بات اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس امت کو بتا رہے ہیں، دیکھو دین کی بات بھی کرنی ہے، الفاظ استعمال کرو وہ جس میں نرمی ہو، جس میں شائستگی ہو، جس میں تہذیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے، مخالفین سے بھی فرماتے،
انداز ایسا ہوتا، چیخ کے نہیں بولتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے نہیں بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھاؤں کے درمیان ایک رگ تھی، پھول جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے، کبھی کسی دنیا کی وجہ سے غصہ نہیں ہوئے۔ کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور غصے میں حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے، غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی رعایت رکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، اور کئی دفعہ سمجھایا، بار بار سمجھایا، جب سمجھ میں نہیں آیا پھر پانیوں میں ڈبکیاں لگوائیں، جب ہوش ٹھکانے آ گئے پھر کہنے لگا ہاں میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن پانی تو سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ عبرت کے طور پر اللہ نے اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے عجائب گھر میں، عبرت کے طور پر دیکھ لو، انجام دیکھ لو، انجام۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں، میرا ملک ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں، انجام پھر یہ لاش ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو پہچاننا جیسے اللہ ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ علماء حضرات فرماتے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچاننا یہ وہ علم ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں مثال دیتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیے جائیں، جتنا سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دی جائے، اور 7 سمندر اور مدد کے لیے سیاہی میں آ جائیں، اور جتنی مخلوق ہے ان قلم کے ساتھ سب اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات اور اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے، چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے سے، منصب سے، ڈگریوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں جو بنا سکتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائیں، اپنی اصلی حیت میں آ جائیں،
ان کا سر عرش مولا سے جا کر لگے، ان کے پاؤں تحت الثری میں ہوں، 600 پروں میں سے ایک پر کو کھول دیں سارا مشرق ڈھک جائے، دوسرا کھول دیں سارا مغرب ڈھک جائے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا، اللہ کا حکم، اس ہیبت سے اللہ جل جلالہ خالق کائنات کا حکم آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام سکڑتے 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 چڑیا کی مانند ہو جاتے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کو بیان کرنا ہوگا، اللہ کی طرف بلانا ہوگا، اللہ کو بولنا ہوگا اللہ کیسے ہیں، تاکہ یہ بول بول نہ رہیں، حقیقت بن کے دل میں اتر جائیں۔ ابلیس وہ اللہ کا درباری تھا، جن میں سے تھا، فرشتے لے کر آ گئے، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اندازہ لگائیں، فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ کا درباری ہے، لیکن اللہ کی معرفت سے محروم تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا، تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں اونچا، میں بڑھیا، یہ گھٹیا۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، اور تکبر کی وجہ سے انسان یہ حق کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ شیطان نے بھی ایسا ہی کیا، وہ کیوں کافروں میں شمار ہو گیا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ وہ تو اللہ کو پہچانتا دیکھتا تھا، اللہ کی ذات سے انکار نہیں کیا۔ اس نے حشر کے میدان سے انکار نہیں کیا، اس نے فرشتوں سے انکار نہیں کیا، اس نے جنت کے سے دوزخ سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ واستکبر، تکبر کی وجہ سے، اور اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ وہ گناہ ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے، اور جو سب سے پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہ بھی بڑائی کی وجہ سے، میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں۔ یہ اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جتنی اللہ کی طرف دعوت دیں گے، دعوت اللہ، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے اپنے اندر سے بڑائی کو ختم کرنا۔ لیکن مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، دین کا بھی کام کرے، کرتے کرتے جب تجربے کار ہو جاتا ہے اور وہ جان پہچان والا ہو جاتا ہے، میں جاننے لگا ہوں، تو پھر اپنے ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ پھر یہ متوقع ہوتا ہے میرے جتنے اطراف میں ہیں میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو میں نے اپنے ذہن میں اپنا مقام بنایا ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا، پھر یہ بگڑتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے، یہ جھگڑتا ہے، اور پھر یہ لڑتا ہے،
پھر فرمایا مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر یہ اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ یہ دین کا خاصہ ہے، جتنا اس راستے میں ترقی کریں گے صفات کے ساتھ، صفات قبولیت کے ساتھ، اللہ کو پہچانتے ہوئے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا کس طرح سے نماز پڑھو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی طرح سے عبادت کرو اللہ کی جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کو پہچانتے ہوئے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں آتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنی حیثیت کو مٹاتے ہوئے بلانا ہے۔ صحابہ کرام، کتنا اونچا مقام ان کا، حجۃ الوداع کے موقع پر اب سارے عرفات میں موجود ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، حج کے لیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، بتاؤ یہ جگہ کون سی؟ عرفات کا میدان۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کا جواب یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حج کے لیے جمع ہوئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ جواب دے رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، واقعی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، جواب یہ دے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد جو شروع کیا ہے وہ الف لام میم سے شروع کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کو شروع کیا الف لام میم سے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے آتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے دروازہ بند ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دریا کے کنارے ایک چڑیا آئی اور چونچ میں پانی اٹھا کر لے کے چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، جیسے اس چڑیا کو بھی ہم نے دیکھا اس دریا کے سے اتنا پانی اٹھا لیا جو اس کی چونچ میں آ سکتا تھا، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو اتنا بھی نہیں ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آدمی کے اندر جھگڑا کب ہوتا ہے؟ مجھے آتا ہے، اس کو کیا پتا، میں جانتا ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام مجھے نہیں آتا، میں نہیں جانتا، حالانکہ وہ صحابہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں کی ہے۔
بڑی اونچی ہستیاں ہیں، لیکن اپنی حیثیت کو مٹایا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ اور کیسی معرفت حاصل تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میری ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ فرمایا ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، میری حالت، میری کیفیت یہ ہے، میں دن بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں جنت کو، جنت والوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کو، جہنم والوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حارثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اللہ کو پہچاننا، اس کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ نے ہماری کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں رکھی ہے۔ اعمال ہوں گے اللہ ہمیں ترقی دیں گے، کامیاب کریں گے، کہ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود تک اب نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ۔ ابھی ہمارے جو تبلیغ کا کام ہے یہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل کے اندر ایک اللہ کا یقین آ جائے، اللہ کی معرفت بیٹھ جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر وقت اس کا خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرماتے رہیں، فرمانے لگے کہ تبلیغ کا کام ہے اسی لیے ہر وقت اللہ کا خیال رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ وہ شہرک سے بھی قریب ہے، بڑا قدردان ہے، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا، جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ دعوت اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، یہ میرا بھی راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میرے امتی ہیں، یہ ان کا بھی راستہ ہے۔ دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ پہلے کسی زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا بھئی روزانہ کم سے کم 25 آدمیوں کو ہمیں دعوت دینی ہے۔ اپنے دل کو نشانہ بنا کر، جو اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دے گا اس کا یقین بنتا چلا جائے گا۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے یقینوں کی تبدیلی، مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ کی طرف یقین آ جائے،
حاجی صاحب سے فرمانے لگے ایک جماعت اتنا کام کیا، اتنی جماعتیں نکالی، 3 چلے کی اتنے احباب اور اتنی مساجد میں ہم نے 5 اعمال قائم کیے۔ حاجی صاحب سن کر فرمانے لگے یہ بتاؤ کتنے ایسے تیار ہو گئے جن کا یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ گیا؟ مجھے تو اس کی کارگزاری سناؤ۔ یہ کام ہے اس لیے میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق بن گیا، میرا یقین مخلوق سے کتنا ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے تفقد کرتے نا رائے گنج میں ملکوں کے لیے 2.5 گھنٹے پورے ہیں، کوئی چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا، مستورات میں بھی وقت لگایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ بھی پوچھا کرو اللہ کے ساتھ اتنا تعلق جڑ گیا، کوئی مشکل آئے کوئی حال آئے اللہ سے مانگیں اور اللہ اس حال کو دور فرما دے۔ کہ یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے یہ بھی پوچھا کرو۔ ہم نے رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا، واقعی اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق دی، خوب محنت کی اور جماعتوں میں بھی وقت لگایا، لیکن کیا اس قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ گئی؟ ہم نے خوب اللہ کا ذکر کیا، کیا اس اللہ کے ذکر سے اللہ کے قرب اور تعلق میں اضافہ ہو گیا؟ ہم نے خوب دعوت کا کام کیا، اس دعوت کے کام سے کیا امت کا درد ہمارے دل میں پیدا ہو گیا؟ ہم نے خوب مسجدوں کو آباد کیا، کیا اس مسجدوں کو آباد کرنے سے ہمارے اندر اجتماعیت کی فکر پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر یہ باتیں نہیں ہوئی ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی وہ کون سی کمی ہے، وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ابھی تک ان چیزوں سے نہ نکل سکے۔ اس کے لیے حاجی صاحب فرمانے لگے خوب استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا، اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ جیسے رمضان میں توفیق عطا فرمائی ہمیں باقی سال بھی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرماتے رہے، اور اے اللہ یہ رمضان گزر گیا یہ اس طرح سے گزر گیا ہو کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نئے سرے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم نئے جذبے سے، نئے ولولے سے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، پھر ہمیں وہ محنت کرنی ہے۔ اب دیہات والوں کا جوڑ آ رہا ہے 22 اور ظہر سے لے کر 23 تک۔ اب یہ مدنی مسجد میں تمام دیہات والوں کو یہاں جمع کیا جائے گا، پھر ان کی جماعتیں بنیں گی، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ تمام دیہات والوں کو یہاں جمع کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، ان کی دیہاتوں میں جا کر ان کو یہاں لے کر آئیں، ان کو آمادہ کریں، وہ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ پھر ہمارے یہاں جو ماہی گیر ہیں ان کے بھی ابھی چھٹی کا وقت ہے، ان کو بھی وصول کرنا ہے۔ پھر ساری مساجد کے سارے احباب کو فکر مند کرنا ہے، ہمیں روزانہ کا وقت مسجد کو دینا ہے۔ اور پھر طلباء کی چھٹیاں ہیں، دینی مدارس کے طلباء کی چھٹیاں بہت سارے چلے گئے، کچھ رہ گئے، ان کو بھی آمادہ کرنا ہے۔ پھر عصری طلباء اسکول کالج یونیورسٹیز کی چھٹیاں ہیں طلباء کی، پھر اساتذہ کی بھی چھٹیاں ہیں، بعض کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔